السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 102۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 102، آیت نمبر 91 اور 92۔ آیت نمبر 91 اور 92۔ رکوع نمبر 11۔ رکوع نمبر 11 مفسرین کے اقوال۔ رکوع نمبر 11 مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، سامعین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ کے نیک بندوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم و احسان ہوا تو ہم نے بنی اسرائیل کے تعلق سے پڑھنا شروع کیا ہے، اور بنی اسرائیل کے تعلق سے ہمارا موضوع چل رہا ہے، جس میں ہم نے پچھلے حصے میں پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عذاب پر عذاب دینے کی بری خبر دی اپنے کلام میں، اور وہ اس لیے کہ بنی اسرائیل نے انکار پر انکار کیا، تکبر کیا، اس کے سبب بتائے کہ ضد میں آ گئے، ضد میں آ کر وہ انکار پر اتر آئے، اس لیے انہیں عذاب پر عذاب دیا جائے گا۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج ہمارا حصہ نمبر 102 میں موضوع ہے آیت نمبر 91 اور 92 سورۃ البقرہ کی۔ تو اس اپنے موضوع کی آیت پہلے پڑھیں گے، پھر اس کے تعلق سے مفسرین کے جو اقوال ہیں ان کو پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کرو، اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے پھر تم نے اب پہلے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں لے کر آئے تھے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ یعنی جب ان یہودیوں سے قرآن پر اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تورات اور انجیل پر ایمان رکھنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس میں بھی جھوٹے ہیں، قرآن تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، خود ان کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود ہے۔ دیکھو نقطے کو پھر سے پڑھتے ہیں، یعنی جب ان یہودیوں سے قرآن پر اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تورات اور انجیل پر ایمان رکھنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس میں بھی جھوٹے ہیں، قرآن تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، خود ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود ہے۔ اب یہی بات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آتی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کچھ لوگ قرآن کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو سمجھو، تو کئی لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمیں ہمارا فرقہ ہی کافی ہے، ہمیں ہماری فرقے کی کتاب کافی ہے۔ ارے بھائی، فرقے کی کتاب اپنی جگہ پر ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو اسلام کی کتاب ہے۔ فرقے میں کامیابی ہے یا اسلام میں کامیابی ہے؟ تو اس بات کو سمجھنا ہوگا، اور قرآن کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسمے ایمان تھے، قرآن کا مجسمے قرآن تھے،
تو اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ تو ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا مطلب تورات انجیل سے بھی انکار کے برابر ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا مطلب تورات و انجیل سے انکار کے مترادف ہے، برابر ہے۔ جب کوئی مسلمان مدینہ میں کسی یہودی کو ایمان کی دعوت دیتا تو یہ یہودی کہتے ہمارا ایمان اس پر ہے جو ہم پر نازل ہوا، اور ہمارا ایمان تورات اور زبور انجیل پر پکا ایمان ہے، اس بنا پر اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، یعنی ایک حق کو مانتے ہیں، ایک حق سے انکار کر رہے ہیں۔ تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، پھر تم لوگوں نے پہلے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ اگر تم دعوے میں سچے ہو پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیوں کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیوں کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر کے انہیں کیوں ستایا؟ یہ سب تو تمہاری نسل سے آئے تھے، بنی اسرائیل ہی سے رسول تھے، تو یہ بھی تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے کہ تم اپنا بھی نہیں مانتے۔ اس حجت کو قائم کر کے اب دوسری طرح حجت قائم کی جاتی ہے کہ اچھا تورات اور انجیل پر اگر تمہارا ایمان ہے، پھر پہلے انبیاء جو انہی کی تصدیق اور تابعداری کرتے ہوئے بغیر کسی نئی شریعت اور نئی کتاب کے آئے تھے، تو تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ معلوم ہوا کہ تمہارا نہ ایمان نہ تو اس کتاب پر ہے نہ اس کتاب پر، تم محض خواہش کے بندے ہو، اپنے نفس کے غلام ہو اور اپنی رائے قیاس کے غلام ہو۔ ایک جگہ فرمایا کہ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تم نے بڑے بڑے معجزے دیکھے، طوفان، ٹڈیاں، جوئے، مینڈک خون وغیرہ، جو ان کی بد دعا سے بطور معجزے ظاہر ہوئے، لکڑی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن چاند بن جانا، دریا کو چیر دینا اور پانی کو پتھر کی طرح بنا دینا، بادلوں کا سایہ کرنا وغیرہ وغیرہ، پتھروں سے نہریں نکلنا، لیکن من و سلوہ اترنا، لیکن پھر بھی تمام بڑے بڑے معجزات جو ان کی نبوت کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی روشن دلیلیں تھی، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، ادھر تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اب بتاؤ، خود تورات پر اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی تمہارا ایمان کہاں رہا؟ کیا یہ بدکاریاں تمہیں ظالم کہلوانے کے والی نہیں ہے؟ کیا یہ بدکاریاں تمہیں ظالم کہلوانے والی نہیں ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو من بعدہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد، پھر آگے بینات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو بینات سے مراد وہ دلائل ہے جو اس قصے سے پہلے جبکہ تورات نہ ملی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی برحق ہونے پر قائم ہو چکی تھی، مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ید بیضا، دریا کا پھٹنا وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے کہ ناظرین، جیسے بنی اسرائیل نے قرآن کو ماننے سے انکار کیا، تو ہماری دوری جب ہوتی ہے، ہم اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ قرآن ہمارے بس کی بات نہیں، تو یہ بھی ایک بہت غلط بات ہے۔ بے شک ہم قرآن سے انکار نہیں کریں، قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن سے دوری بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ کوئی فرقوں میں پڑھ کر یا کسی کی باتوں میں آ کر قرآن سے دور ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے، ہدایت ممکن ہی نہیں ہے۔ تو قرآن سے ہے کامیابی، ابدل آباد کامیابی، عظیم کامیابی، سب سے بڑی کامیابی، کبھی نہ ختم ہونے والی کامیابی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے خزانے ہم پر کھول دے اور قرآن پاک کا ذوق شوق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔